اور بولو بابر اعظم اور بولو محمد رضوان. بھائی صاحب جن بندوں سے کھیلا ہی نہیں جا رہا آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ اسے T20 اسکواڈ میں ڈالا جائے گا اور وہ بھی ٹرائی نیشن سیریز اینڈ ایشیا کپ کے لیے. جو بندے ڈیزرو کرتے ہیں وہ کھیلیں گے, جن کا حق ہے بھائی صاحب وہ کھیلیں گے. آپ بابر اور رضوان کو کسی سے بھی اس ٹیم میں جو پاکستان نے آج اناؤنس کر دی ہے ایشیا کپ اور ٹرائی نیشن سیریز کے لیے, اب بابر اور رضوان کو کسی سے بھی ان میں ٹاپ 4 ٹاپ 5 میں کمپیئر کر کے دیکھو کہ بابر کی اسٹرائک ریٹ زیادہ ہے یا محمد رضوان کی اسٹرائک ریٹ زیادہ ہے ان 4 بندوں سے. بھائی صاحب ان کی اسٹرائک ریٹ بہت اچھی ہے, تبھی سلیکشن کمیٹی نے ان پر ٹرسٹ کیا ہے, ان کو بیک کیا ہے اور بھائی صاحب ان کو ایشیا کپ اور ٹرائی نیشن سیریز میں ڈالا ہے. تو بھائی صاحب جس کا حق بنتا ہے وہ تو کھیلے گا. بھائی صاحب چاہے آپ کتنی بھی ناانصافی کرو, جس کا حق ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پر پہنچتا ہے اور اپنا حق لیتا ہے. تو اب آپ اگر آپ بابر اور رضوان کو آپ ایڈ کر دیں تو بھائی صاحب یہ ان صاحبزادہ فرحان یا حسن نواز یا سیم ایوب یا ان کے ساتھ یہ بہت ہی بڑی ناانصافی ہوتی. تو اچھا کیا سلیکشن کمیٹی نے کہ ان کو یہ لگا کہ بھائی صاحب بابر رضوان اب اس طریقے کے نہیں رہے جس طرح کے ہم ان کو چاہتے ہیں کہ یہ کھیلے, کیونکہ ان کی اسٹرائک ریٹ بگ ایشو ہے. اور جس طرح بابر نے پرفارمنس دکھائی ویسٹ انڈیز سیریز میں, تو بھائی صاحب اس نے سلیکشن کمیٹی کو یہی سے کہہ دیا کہ بھائی صاحب مجھے آپ ایڈ مت ہی کرو ایشیا کپ اسکواڈ میں. اگر بابر رضوان وہاں پر کچھ کرتے, کچھ ایکسٹرا آرڈنری کرتے, اچھی اسٹرائک ریٹ سے کھیلتے اور سیریز جیتے اور اچھے رنز کرتے, چھکے چوکے لگاتے, مطلب کچھ انٹینٹ شو کرتے کہ ہمیں بھوک ہے, ہم کھیلنا چاہتے ہیں T20, تو شاید ان کو کنسیڈر کیا جاتا. لیکن جب ان سے بلہ ہی نہیں پکڑا جاتا وہاں, تو بھائی صاحب کیسے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ بابر اور رضوان کو ایشیا کپ کے اسکواڈ میں اور ٹرائی نیشن اسکواڈ میں سلیکشن کمیٹی ڈالی. دیٹ از بکواس, سمجھ رہے ہو آپ. تو بھائی صاحب میں آپ کو اسکواڈ پڑھ کے بتاتا ہوں ایشیا کپ اور ٹرائی نیشن سیریز کا. فخر زمان, سیم ایوب, حسن نواز, محمد حارث, صاحبزادہ فرحان. اور بھائی صاحب سب سے مجھے ایک بات اس میں لگی, بولنگ پہ بہت فوکس کیا ہے بھائی صاحب پاکستان نے. آل راؤنڈر بھائی صاحب 5 ہے. سلمان علی آگا کیپٹن ہے بھائی صاحب, بولنگ بھی کرتا ہے. فہیم اشرف بولنگ بھی کرتا ہے, لیکن ایسی بولنگ کیا فائدہ جو میچ ہراتی ہے. محمد نواز میچ ونر. حسین طلعت جس نے اچھی پرفارمنس دکھائی بھی ویسٹ انڈیز سیریز میں ODIs میں. اینڈ خوشدل شاہ. تو بھائی صاحب آپ بولرز کی بات کرتے ہیں, شاہین شاہ آفریدی, حسن علی, حارث روپ, سفیان حکیم سپنر, ابر احمد سپنر, 2 سپنر رکھے اس بار پاکستان نے. اینڈ سلمان مرزا جس نے بنگلہ دیش میں بہت اچھی بولنگ کی تھی. پھر جب ویسٹ انڈیز کے لیے اسکواڈ اناؤنس کیا گیا تھا T20 کے لیے, تو بھائی صاحب بہت سے لوگوں نے بولا تھا کہ بھائی صاحب جس بندے نے اچھی پرفارمنس دی بنگلہ دیش میں, آپ نے اس کو اسکواڈ میں رکھا ہی نہیں. تو بھائی صاحب وہ یہ رہا آپ کا سلمان مرزا. اینڈ محمد وسیم جونیئر, تو بندے کے لیے میں بہت خوش ہوں کیونکہ بہت اچھی بولنگ کرتا ہے, ڈیتھ اوور میں بہت اچھی بولنگ کرتا ہے, ریورس سوئنگ بھی کرتا ہے بھائی صاحب. مطلب ہی از اے گڈ پیکیج آف بولنگ. تو بھائی صاحب محمد وسیم جونیئر کو بھی ایڈ کیا گیا ہے. تو بھائی صاحب اگر آپ نے اس اسکواڈ پہ فوکس کیا ہوگا تو بھائی صاحب پاکستان نے اپنی بولنگ کو تھوڑا اسٹرنگتھ کرنے کی کوشش کی ہے. مطلب وسیم جونیئر بھی رکھا ہے, سلمان مرزا جس نے ابھی بنگلہ دیش میں بہت اچھی بولنگ کی. تو بھائی صاحب پاکستان نے بولرز کافی زیادہ رکھے ہیں, اور 2 سپنر کے ساتھ بھی اس بار یہ گئے ہیں. جو پچھلی چیمپئنز ٹرافی میں ایک ہی سپنر تھا, ابرار احمد, سمجھ, ایک پراپر سپنر. تو بہت گریٹ سائز پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کو جھیلنا پڑا کہ ایک ہی سپنر کے ساتھ آپ کیسے جا سکتے ہو. جب انڈیا نے 4 سپنر لیے اپنے ساتھ, تو بھائی صاحب آپ نے ایک ہی لیا. پھر اس پہ بھی انہوں نے بولا کہ نہیں ہمارے پاس سپنر ہے, سلمان علی آگا ہے جو آل راؤنڈر ہے. تو بھائی صاحب پراپر سپنر ایک ہوتا ہے اور آل راؤنڈر ایک ہوتا ہے, جسے کہتے ہیں بیٹنگ آل راؤنڈر یا بولنگ آل راؤنڈر. تو بھائی صاحب جو پراپر سپنر ہوتا ہے وہ الگ ہی ہوتا ہے. تو آپ کو پارٹ ٹائمر سپنر کے بھی میچ جتا کے نہیں دے سکتا. اگر آپ کو میچ جتا کے دے سکتا ہے تو بھائی صاحب وہ ہے پراپر سپنر, جو آپ کو میچ جتا کے دے سکتا ہے, وہ ہے پراپر بولر. سمجھ رہے ہو, مطلب پارٹ ٹائم بولر آپ کو, یا فہیم اشرف سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ وہ 3 گیندوں پر 3 وکٹیں لے, سوچ سکتے ہو آپ یہ. تو اگر آپ شاہین سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو, میں بھی آپ اس سے یہ امید رکھ سکتے ہو کہ شاید یہ لے لے. لیکن فہیم اشرف سے آپ تھوڑے رکھو گے. بھائی صاحب یہی بات ہے. تو بھائی صاحب پاکستان نے بولنگ تھوڑی لمبی کی ہے, محمد وسیم جونیئر اور سلمان مرزا کو ایڈ کیا ہے. بھائی صاحب یہ 17 ممبرس کا اسکواڈ ہے, مطلب
अब हमें भी इंडिया को भी 17 मेंबर्स का स्क्वाड अनाउंस करना है। तो भाई साहब एशिया कप की मैनेजमेंट जो इसका जो रूल होता है, तो भाई साहब उसमें 17 मेंबर्स आप अनाउंस कर सकते हो। तो भाई साहब हमारे भी 17 मेंबर्स का स्क्वाड अनाउंस करेंगे 19 को भाई साहब। तो पाकिस्तान ने भी ये 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस कर दिया है आज। और भाई साहब अब कुछ लोग कहते थे बाबर रिजवान बाबर रिजवान बाबर रिजवान, तो मैंने आपको पहले ही बताया भाई साहब, जिनको बल्ला नहीं पकड़ना आता उनको आप कैसे T20 स्क्वाड में डालोगे। और वो भी अफगानिस्तान के साथ क्या वो खेलेंगे जिनको मिडल में स्पिनर्स के खिलाफ सिंगल लेना नहीं आता है, स्ट्राइक रोटेट करनी नहीं आती है। तो भाई साहब वो राशिद खान के सामने टिकेंगे, वो मोहम्मद अली के सामने टिकेंगे, वो नूर अहमद के सामने टिकेंगे शारजाह में। तो क्या ही आप भाई साहब बातें करते हो बाबर रिजवान बाबर रिजवान। और ऊपर से आकिब जावेद और माइक हैसन ने कहा है कि भाई साहब उनके पास मौका है, वो अपने आप को प्रूव करे, क्योंकि हमारे पास उनसे अच्छे भी प्लेयर्स हैं जो अच्छी स्ट्राइक रेट से भी खेलते हैं, एवरेज से भी खेलते हैं। तो मेन चीज़ है भाई साहब स्ट्राइक रेट, तो जो बाबर और रिजवान के पास नहीं है। तो उन्होंने सीधे कहा भाई साहब, माइक हसन ने कहा बाबर BBL खेलेगा, तो भाई साहब वहाँ पर वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाए, कुछ इंटेंट दिखाए, तो क्यों नहीं वो स्क्वाड में आ सकता है। तो किसी ने पूछा आकिब जावेद से क्या इसका मतलब बाबर और रिजवान अब ऑफिशियली आपने उनको T20 में आउट कर दिया। तो उस पर आकिब जावेद ने बोला नहीं, जो बंदा परफॉर्मेंस देगा वो खेलेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बाबर से छोटा प्लेयर क्यों ना हो। लेकिन अगर उसने बाबर की जगह अच्छी परफॉर्मेंस दी तो पैसा वही खेलेगा, दैट मीन जो हकदार होगा वही खेलेगा। तो ये माइक हसन और आकिब जावेद ने बोला बाबर और रिजवान के बारे में कि परफॉर्मेंस दिखाए, हम उनको ज़रूर कंसिडर करेंगे, ये नहीं कि हम उनको बिल्कुल ही साइड लाइन करेंगे T20 ऐसे। तो भाई साहब ये था पाकिस्तान का T20 ट्राई नेशन का स्क्वाड, और यही स्क्वाड जाएगा एशिया कप के लिए। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।